بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر آفیشل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں برا سلام قبول ہو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ضلع پونچھ کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پونچھ راولاکوٹ کے لوگوں کے بارے میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ نہ کسی کی سنتے ہیں نہ کسی کی مانتے ہیں، ان کو جو دل میں آتا ہے اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ ضلع پونچھ آزاد کشمیر کا ایک اہم اور تاریخی ضلع ہے جو نہ صرف قدرتی حسن بلکہ تاریخی اہمیت کا بھی حامل ہے۔ اس کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے اور یہ خطہ مختلف ادوار میں مختلف ریاستوں اور سلطنتوں کے زیر اثر رہا ہے۔ پونچھ کا علاقہ قدیم زمانے میں ہند آرائی کے زیر اثر بھی رہا ہے۔ یہاں بدھ مت، ہندو مت اور بعد میں اسلام کی آمد ہوئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سکھ سلطنت سے پہلے یہ علاقہ مختلف مقامی راجاؤں کے زیر اثر تھا۔ ڈوگرا دور میں سکھ سلطنت کے زوال کے بعد یہ علاقہ 1846 مہاراجہ غلاب سنگھ کے زیر اثر ریاست جموں و کشمیر میں شامل ہوا۔ پونچھ کو ایک جاگیردار ریاست کے طور پر راجہ مظفر خان کو دیا گیا، جس کے بعد یہاں راجگان پونچھ کی حکومت قائم ہوئی۔ راجگان پونچھ نے آزادانہ حکومت قائم کی لیکن مہاراجہ جموں و کشمیر کے ماتحت رہے۔ تقسیم ہند کے بعد 1947 میں مہاراجہ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی۔ یہ تاریخی واقعہ تھا جس میں مقامی مسلمانوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کے مظالم کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ اس بغاوت کی قیادت مقامی مجاہدین نے کی جنہیں بعد میں قبائلی لشکروں اور پاکستانی حمایت حاصل ہوئی۔ پونچھ بغاوت کے نتیجے میں موجودہ آزاد کشمیر کا بیشتر حصہ آزاد ہو گیا تھا۔ اکتوبر 1947 کو آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر قائم ہوئی اور پونچھ اس کا حصہ بنا۔ بعد میں پونچھ کو ایک ضلع کی حیثیت دے دی گئی۔ ضلع پونچھ کا صدر مقام راولاکوٹ ہے۔ اس ضلع میں تعلیمی ادارے، صحت کے مراکز اور سیاحتی مقامات موجود ہیں جیسے بنجوسا جھیل، تولی پیر، راولاکوٹ۔ یہاں کے لوگ انتہائی بہادر ہیں۔ ضلع پونچھ کو اس کی مزاحمتی تاریخ، قومی جذبے اور قدرتی حسن کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ پونچھ میں زیادہ تر لوگ پہاڑی، پنجابی، گوجری اور کشمیری زبان بولتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو ضلع پونچھ کے متعلق تھی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ ہم اس چینل پر کشمیر کے متعلق خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔